الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المعصومین وعلى آلك وأصحابك يا أفضل المرسلين۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ نشست خصوصی طور پر نواسۂ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً امام حسن مجتبی یا دیگر اہل بیت اطہار ان کی فضیلت اور ان کی جو عظمت و شان ہے، اسی طریقے سے جو ان کے احسانات ہم مسلمانوں پر گئے، اگر ہم مرتے دم تک ان کا ذکر کرتے رہیں تب بھی ان احسانات کے بدلے میں یقین جانیں کہ ان کے احسانات کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے اور ان کے احسانات کے بدلے میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے گے۔ اہل بیت اطہار میں جو دو ذوات گئے جن کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہونے کے بعد، قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ بات دنیاوی زندگی میں کہی جا رہی ہے کہ جس میں قیامت کو قائم ہونے میں ابھی کئی سو سال باقی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب میں بھی بہت لمبا عرصہ باقی ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام ابھی 1450 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے کہ آپ علیہ السلام قیامت کے بعد جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اور جنتیوں اور جہنمیوں کے حوالے سے فیصلہ ہونے ہے، آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی ہیں اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کا فیصلہ فرمائے گا، بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار یہ دونوں ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کس طور پر فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کا جو علم ہے اس کا بھی اندازہ اس ارشاد رسول سے لگایا جا سکتا ہے۔
تو یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صابر صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے؟ یاد رکھیں کہ اس طرح کا جو سوال قائم کیا گیا کہ وجہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بہت سی ایسی نامناسب باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعہ اہل سنت و جماعت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ میں آپ کو واضح الفاظ میں اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت کا موقف ہے اس کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہوں گا، اچھی طرح اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس میں کسی کا شک نہیں ہے کہ آپ کو اس طور پر شہید کیا گیا کہ بار بار آپ کو زہر دیا گیا اور اسی زہر کے اثر کی وجہ سے بالآخر آپ اپنے حقیقی مولا سے جا ملے۔ تو شہادت اس طور پر آپ کی واقع ہوئی، لیکن شہادت کی تاریخ کون سی ہے اس میں مؤرخین کا کافی اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے اور اکثر مؤرخین کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی شہادت سن ہجری 50 میں ربیع الاول شریف کی 5ویں تاریخ کو واقع ہوئی ہے۔ یہ راجح اور زیادہ تر مورخین کا قول ہے۔ اب اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں امام عالی مقام کی شہادت کی مناسبت سے محفل منعقد کرتا گئے، ان کے ایصال ثواب کی محفل منعقد کرتا گئے، تو اگر وہ سنی صحیح العقیدہ گئے تو آپ اس پر الزام نہ لگائیں، اسے برا بلا نہ کہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ موقف ہے، علماء اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی بزرگ اور کسی بھی ولی اور کسی بھی صحابی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت شریعت کے اعتبار سے متعین نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو تاریخ ہے راجح قول ہے وہ 5 ربیع الاول شریف اور سن ہجری 50 یہ راجح قول ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی دن اگر کوئی شہادت امام عالی مقام کے حوالے سے محفل منعقد کریں، ایصال ثواب کی محفل منعقد کریں تو اسے برا بلا نہیں کہا جائے گا اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تب، لیکن اس کے سامنے یہ قول بھی بیان کر دیا جائے تاکہ وہ اس پر عمل کرنا چاہیں تو عمل کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کتنے وقت کے لیے خلیفہ رہے؟ پھر کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین اپنی مرضی سے بنایا؟ سوال کے 2 پہلو ہیں، آپ کو دونوں پہلو پر نظر رکھنی ہے اور اپنے ذہنوں میں دونوں کے جوابات محفوظ کرنے کے۔ پہلا پہلو تو سوال کا یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد امام حسن یہ خلیفہ بنے تھے اور امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ رہیں، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے رہیں۔ 6 مہینے کے لیے آپ خلیفہ رہنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سابقہ خبر کے مطابق آپ نے اپنے مرضی اور اپنے اختیار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور امام المسلمین بنا دیا اور آپ نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
نے پہلے ہی اس صلح کے بارے میں خبر دے دی تھی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرضی سے اور اپنے اختیار سے یہ صلح نہیں کی تھی، حضرت امیر معاویہ کو کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، ان کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنایا تھا، ان کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کس ذات کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن شیر خدا گئے، اور ان کے جو چھوٹے بھائی گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال اور اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن ایک فاسق مولین کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی۔ تو چھوٹے بھائی کی یہ شان ہے، ان سے بھی بلند مقام رکھنے والے امام حسن مجتبیٰ بڑے بھائی گئے، شیر خدا کے شہزادے گئے، آخر ان کے حوالے سے کس منہ سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے مجبوری میں اور بغیر اپنی مرضی اور بغیر اپنے اختیار کے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا؟ ہرگز یہ ان کی شان نہیں ہے، اور یہ بات ان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی اس کے حوالے سے خبر دی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ بات کب کی گئے؟ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ظاہری حیات میں موجود گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے گئے کہ یقیناً میرا یہ بیٹا سردار گئے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ آپ حدیث رسول علیہ السلام کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروانے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دونوں گروہ کے بارے میں فرمایا کہ دونوں مسلمان ہوں گے، جو آمنے سامنے ہوں گے وہ دونوں مسلمان ہوں گے، اور دونوں کے درمیان امام حسن صلح کروائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ اسی خبر رسول علیہ السلام کے عین مطابق گئے، اور آپ نے اپنے اختیار اپنے مرضی سے یہ کیا، اور یقیناً اس صلح میں آپ کا جو عظیم مقام ہے وہ اس صلح کے ذریعہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان لڑائی ہونے سے آپ نے ان کو بچا لیا اور ان کے درمیان صلح کروا لی۔ تو بالکل آپ نے اپنے اختیار سے یہ عمل کیا تھا، اور اس میں کسی طرح کے جبر اور کسی طرح کی مجبوری کا عمل دخل نہیں تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کیوں نہ لوٹائی؟ یہ سوالات جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت اہم سوالات گئے، اور یہ ایمان و کفر اور ہدایت و گمراہی کا معاملہ آتا ہے کہ بالکل بیچ کی ایسی راہ ہے کہ اگر ذرا بھی بندہ بہک جائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور عقائد اہل سنت سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اور صحابہ کرام کے جو آپسی معاملات تھے ان کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ اس لیے آپ کو اچھی طریقے سے ان سوالات کو سمجھنا ہے، ان کے جوابات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے، اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہوئی، تو صلح کے جو کلمات گئے، صلح کے جو الفاظ گئے وہ کتابوں میں نقل کیے گئے۔ ان میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کا جب وصال ہوگا تو پھر یہ خلافت آپ میرے حوالے کر دیں گے اور میں خلیفۃ المسلمین بنوں گا۔
اس طرح کے کلمات صلح نامے میں موجود تھے۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ امام حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کے حوالے خلافت کیوں نہیں کی؟ تو یہ بالکل ایسا اعتراض ہے کہ جو جہالت پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ سن ہجری 50 میں راجع قول کے اعتبار سے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی باحیات تھے، ایسا نہیں کہ ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اس کے کئی سالوں بعد پھر آپ کا وصال ہوتا گیا۔ تو جب امام عالی مقام کی شہادت اور ان کا وصال واقع ہوتا گیا تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ ابھی باحیات تھے، تو صلح نامے کے اعتبار سے جو ایک وعدہ کیا گیا تھا آپ نے بالکل اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر اس سے پہلے آپ وصال فرماتے تو یقیناً آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے خلافت کو کرتے، ان کو خلیفۃ المسلمین بناتے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے۔ آخری سوال یہ ہے، کیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر دیا تھا یا دلوایا تھا؟ یہ بھی ایک باطل الزام کے اور باطل اعتراض کے جو معاذ اللہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کے لیے، ان کی شان میں بے ادبی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، میں نے بتایا کہ اس میں کسی کا شک نہیں ہے، لیکن زہر دینے والا کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ نہ ہرگز آپ کو زہر دیا، نہ آپ نے زہر دینے کا حکم دیا۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر کے پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو بات ہے وہ آپ کو سنی علماء کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، اور ساتھ میں جو شیعہ رافضی علماء ہیں ان کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا اور آخری مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا وہ بہت سخت زہر تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سخت الٹیاں ہوتی تھی اور شدید تکلیف لاحق ہوتی تھی۔ تو اس حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے حوالے سے دریافت کیا کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا گیا؟ امام حسن مجتبی سے جب یہ پوچھا گیا تو امام کا جو جواب تھا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام حسن نے یہ جواب دیا کہ مجھے جو زہر دینے والا گئے، اگر مجھے میرا جو اندازہ گئے اور میرا جو گمان گئے، جس کے بارے میں میرے ذہن میں تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا گئے، اگر واقعی وہی زہر دینے والا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اور اگر امام حسن نے کہا کہ میرا گمان غلط ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں ایک بے قصور شخص کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دوں اور ایک بے قصور شخص کی جان کو میں بغیر کسی قصور کے قتل کرواؤں، اس لیے میں وہ نام تمہیں نہیں بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ جیسے میں نے بتایا کہ شیعہ روافض کی بھی کتاب میں گئے، سنی علماء کی بھی کتاب میں گئے، یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے یہ بات الگ ہے، لیکن یہ واقعہ موجود ہے اعتراض کرنے والوں کی بھی کتاب میں۔ اب ایک بالکل سیدھی سی بات ہے جو ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ امام حسن نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حوالے سے نہیں بتایا اور امام حسین کو اس کے حوالے سے نہیں معلوم تھا کہ کس نے زہر دیا، تو آج کل کے جو جاہل ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دیا؟ یہ ایک بالکل سمپل بات ہے کہ ہر عقل والا اس کو سمجھ سکتا ہے، لہٰذا یہ اعتراض بالکل باطل ہے، غلطی پر مبنی ہے اور سراسر یہ غلط ہے۔ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل بیت اطہار کا خصوصی طور پر اکرام کرنے والے اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین کی تو بہت زیادہ تعظیم کرنے والے تھے۔ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے تو آپ یہ فرمایا کرتے مرحباً بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے کو خوش آمدید ہو۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آپ حکم فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 درہم تحفے میں دیے جائیں۔ جب بھی ملاقات ہوتی تو کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کی محبت کا اظہار اس طور پر ہوتا تھا، آپ اس طور پر اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے، تو یقین جانیں کہ یہ سراسر غلط الزامات گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محب رسول، محب آل رسول اور تمام اہل بیت اطہار کی تعظیم اور تکریم کرنے والے اور ایک جلیل القدر صحابی رسول گئے۔ ہمارا یہی معمول ہونا چاہیے، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی رسول ہمارے سروں کے تاج گئے، لہذا ان کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا تا دم آخر ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ بندے کو گمراہی تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ بندے کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو تمام صحابہ کا باادب بنائے، تمام اہل بیت کا باادب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت تا دم آخر قائم رکھیں، اور اسی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔